पाकिस्तान के नौजवान का हाल बहुत ही बुरा है और मुस्तकबिल बहुत ही डार्क है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी मेहनत कर ली जाए, रहना तो वही हालात हैं जो पिछले 70 साल से चलते आ रहे हैं। अगर बात करूँ आतिफ असलम सर की बात करूँ, तो 2004 में उनका गाना आया था पहला आदत, पाकिस्तान में वो हिट हुआ, चला। किसी ने उनको मौका दिया? किसी ने मौका नहीं दिया। उनको इंडिया वालों ने बुलवाया कि भाई इन्होंने तुझे नहीं सुनना, तू इधर आ, हमें सुना, हम तुझे बनाते हैं सिंगर। इतने प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है उनके आवाम के लिए, उनके बच्चों के लिए। हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें हैं। 70 साल से बस हम अपनी आवाम को सुना रहे हैं और वो सुनती जा रही है, दैट्स इट। महेश भट्ट साहब ने उनको बुलाया, उनको एक गाना रिकॉर्ड हुआ और फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री। आतिफ असलम द बिगेस्ट नेम ऑफ आवर कंट्री बन गया। किसने बनाया? हमने नहीं बनाया भाई। हमारे लोगों ने कोई साथ दिया? नहीं दिया भाई, इंडिया ने बनाया। सर आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के नौजवान को फैसिलिटीज अवेलेबल कौन सी हैं? कोई गिनवा दे ना मुझे, कौन सी अवेलेबल है। कोई फ्री एजुकेशन अवेलेबल है तो बता दें, कोई फ्री इलाज अवेलेबल है तो बता दें। वो कोई थोड़े टाइम के लिए था, वो भी खत्म हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारे पास किसी के पास कोई टैलेंट है, वो दिखाने के लिए कोई फैसिलिटी है तो बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहराम इकबाल है। शहराम, क्या करते हैं आप? मैं सिंगर हूँ प्रोफेशनली, और उसके अलावा वीज़ा कंसल्टेंट हूँ। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफू रिएक्शंस। व्यूअर्स, पूरी दुनिया के अंदर हर हुकूमत अपने नौजवान के ऊपर मेहनत करती है। अपने नौजवान के मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए हुकूमत उनको अच्छी तालीम देती है और अच्छे रोजी के मौके उनको फ्राहम करती है। पाकिस्तान और इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसमें से एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री, जिसके अंदर एक इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है म्यूजिक इंडस्ट्री का। पाकिस्तान के नौजवान को वो प्लेटफॉर्म मुयसर नहीं है जो कि इंडिया के नौजवान को प्लेटफॉर्म। उनके यहाँ लिल चैम्प्स के नाम से और इंडियाज गॉट टैलेंट के नाम से और सारेगामा के नाम से मुख्तलिफ प्रोग्राम इस तरह के चलाए जाते हैं, जिनमें से नर्सरी से अपने सिंगर्स को तैयार करते हैं और फिर वही जो सिंगर्स हैं जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी इंडस्ट्री के लिए वो बहुत ही बड़ा असासा साबित होते हैं। पाकिस्तान का सिंगर जो है वो कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंगर को क्या सहूलियत फराहम की जा रही है? आइए जानते हैं अवाम से, अवाम इस बारे में क्या राय रखती है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। पाकिस्तान के नौजवान का हाल बहुत ही बुरा है और मुस्तकबिल बहुत ही डार्क है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी मेहनत कर ली जाए, रहना तो वही हालात हैं जो पिछले 70 साल से चलते आ रहे हैं। हमारे आबाओ अजदाद हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी ने मेहनत कभी नहीं की, मेहनत करती आ रही है अवाम। 25 करोड़ अवाम है हमारी, और माशाल्लाह से हमारे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, अच्छे होने की बजाय। क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान के नौजवान को क्या ऐसी सहूलियत दी जाए या पाकिस्तान के नौजवान को ऐसी क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए कि पाकिस्तान के नौजवान का जो हुनर है वो खुल के सामने है और पाकिस्तान का नौजवान पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा सके? सर आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के नौजवान को फैसिलिटीज अवेलेबल कौन सी हैं? कोई गिनवा दे ना मुझे, कौन सी अवेलेबल है। कोई फ्री एजुकेशन अवेलेबल है तो बता दें, कोई फ्री इलाज अवेलेबल है तो बता दें। वो कोई थोड़े टाइम के लिए था, वो भी खत्म हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारे पास किसी के पास कोई टैलेंट है, वो दिखाने के लिए कोई फैसिलिटी है तो बता दें। चलें, ये सारी चीजें छोड़ दें। कोई बच्चा पढ़ लिख भी जाता है भाई, अब बड़ा की अच्छी किस्मत वाला बच्चा होगा, अच्छे खासे पैसे लगा के पढ़ लिख गया, उसके बाद भी कुछ नहीं बनता पाकिस्तान में। उसके बाद भी सिफारिश मांगी जाती है, रिश्वत मांगी जाती है। तो फिर आप कौन सी फैसिलिटी की बात कर रहे हैं? अब मैं अपनी तरफ देखूं, मैं एज ए सिंगर, मैं जब देखता हूँ मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मैं अपना हुनर दिखा सकूं। अब अगर मैं कंपेयर करूं अपने पाकिस्तान को जिसके इंडिया के साथ, जो कि करना भी बनता भी है, हम 70 साल से यही तो करते आ रहे हैं, ठीक है। अब वहां पे जगह जगह हर बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है अपना हुनर दिखाने के लिए, चाहे वो एक्टिंग से रिलेटेड हो, पेंटिंग से रिलेटेड हो, आर्ट से रिलेटेड हो, सिंगिंग से रिलेटेड हो, कंपेयरिंग से रिलेटेड हो, डिबेटिंग के रिलेटेड हो। हर तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ पे कौन सा प्लेटफॉर्म अवेलेबल आपके पास? आपकी इंडस्ट्री के हवाले से बात करूंगा कि इंडिया के अंदर जो है लिल चैम्प्स के नाम से म्यूजिक कंपटीशन करवाए जाते हैं, वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से कंपटीशन करवाया जाता है, इसके अलावा इंडिया गॉट टैलेंट के नाम से करवाया जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि अगर ऐसे प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में नौजवान को दिए जाए तो पाकिस्तानी नौजवान अपने हुनर का लोहा मनवा सकता है? सर आपने थोड़े नाम गिनवाए, मैं भी गिनवा देता हूँ। इंडियन आइडल है, सारेगामापा है, उसके अलावा और कई नाम हैं जो आप गिनते जाएं और आप थक जाएंगे, लेकिन उनके नेम्स खत्म नहीं होंगे। इतने प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है उनके आवाम के लिए, उनके बच्चों के लिए। हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें हैं। 70 साल से बस हम अपनी आवाम को सुना रहे हैं और वो सुनती जा रही है, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर हम अपनी आवाम को कुछ प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज के नाम पे, कुछ भी प्रोवाइड करते हैं, तो ऑफ कोर्स हमें उसका कोई ना कोई फल भी मिलेगा।
لیکن اگر ہم صرف باتیں سناتے رہیں گے تو ہم وہیں پہ رہیں گے جہاں سے 70 سال سے جہاں پہ ہم ہیں, بلکہ اس سے پیچھے ہی جا رہے ہیں. اور تو کچھ نہیں دیکھا ہوگا, آپ نے دیکھا ہے تو بتا دیں. پاکستان کے بہت سارے سنگرز جو ہیں وہ انڈیا کے اندر انڈیا نے بین کر دیے ہیں. کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے سنگرز کو جو پلیٹ فارم انڈیا دیتا ہے, کیا پاکستان وہ پلیٹ فارم دے سکتا ہے؟ سر دے سکتا ہے, پر دیتے نہیں ہیں. دے سکتا ہے, دیتے نہیں ہیں. اب اگر بات کروں عاطف اسلم سر کی بات کروں تو 2004 میں ان کا گانا آیا تھا پہلا عادت, پاکستان میں وہ ہٹ ہوا, چلا. کسی نے ان کو موقع دیا؟ کسی نے موقع نہیں دیا. ان کو انڈیا والوں نے بلوایا کہ بھائی انہوں نے تجھے نہیں سننا, تو ادھر آ, ہمیں سنا, ہم تجھے بناتے ہیں سنگر. مہیش بھٹ صاحب نے ان کو بلایا, ان کو ایک گانا ریکارڈ ہوا, اور پھر the rest is history. عاطف اسلم the biggest name of our country بن گیا. کس نے بنایا؟ ہم نے نہیں بنایا بھائی. ہمارے لوگوں نے کوئی ساتھ دیا نہیں دیا بھائی, انڈیا نے بنایا. یہ حال ہے پاکستان کے نوجوان کا, یہ حال ہے. پاکستان کے نوجوان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ سر پاکستان کے نوجوان کا مستقبل اگر اسی حالات میں ہے تو سر کوئی مستقبل نہیں ہے. آپ نے ابھی ایک بات کی تھی کہ آپ جو ہے وہ کنسلٹنٹ بھی ہیں, ویزا کنسلٹنٹ ہیں. کیا آپ شرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان پاکستان میں رہنا چاہتا ہے یا پاکستان سے باہر جا کے کمائی کرنا چاہتا ہے؟ میں سر اگر بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے کئی لوگ مجھ پہ غصہ کرتے ہیں, لیکن جو صحیح بات ہے, اور دیکھنے والے سارے خود ان کے دل میں یہی بات ہوگی کہ ہمیں کوئی کچھ بھی کر کے سانو ویزا لبے صحیح تصیت سے نکلی ہے. ہمارے پاس سر لوگ ایسے آتے ہیں, لوگ ایسے کہتے ہیں ساڑھے کو سارا کچھ لے لو, سارا کچھ بیچ دینا, سانو پاکستان چ باہر کر دو. یہ ورڈنگ ہوتی ہے, بس سانو ایئرپورٹ تک پہنچا دو, اگوں اسی آپ پہ ویکھ لیں گے کسی بھی ڈن بیس تے ویزا دے دو. ہاں ڈن بیس تے ویزا دے دو سانو تسی ڈنکی لا کے. سر اس سے بڑی بات کیا ہے, ایک لعنت کیا ہے ایک قوم کے لیے. سوری میں ایسا ورڈ یوز کر رہا ہوں, لیکن کہ بھئی ایک ہمارے لوگ جو ہیں اپنی جان پہ کھیل کے اس دیش کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ ڈنکی والے جو جاتے ہیں, جی بالکل, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے وہاں پہنچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں. پہنچ گئے تو پہنچ گئے, ادروائز موت تو پکی ہے, لیکن ان کو موت زیادہ قبول ہے یہاں پہ رہنے سے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان پاکستان سے نکلنے کے لیے مرنے کی حد تک چلا جاتا ہے؟ بالکل سر, بالکل. وہ موت کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں یہاں رہنے سے. پاکستان کے نوجوان کو کیا سہولیات دی جائیں کہ پاکستان کا نوجوان یہاں پہ رہے, یہاں پہ محنت کرے, مزدوری کرے؟ جو نوجوان باہر جا کے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے, وہ نوجوان باہر جا کے کچھ بھی کر لیتا ہے, وہ نوجوان پاکستان میں کام کیوں نہیں کرتا؟ سر پاکستان میں کام ملتا کہاں ہے بیچارے کو؟ یہاں پہ ڈگریاں لینے کے بعد وہ مزدوریوں پہ لگا ہوتا ہے, ریڑیوں پہ لگا ہوتا ہے. آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو یہاں پہ روڈ پہ کئی لوگ ایسے دکھا دوں گا جو ہمارے ٹیچرز پروفیسر سے زیادہ اچھی انگلش بولتے ہوں گے, اور بیچارے وہ پھل فروٹ بیچ رہے ہوں گے. کیا وجہ ہوگی؟ کیونکہ ان کے پاس سفارش نہیں تھی, رشوت نہیں تھی دینے کے لیے, اس لیے وہ ڈگریاں کاغذ کے ٹکڑے ہیں بس, اور کچھ نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں ڈگریوں کی قیمت جو ہے وہ کاغذ کے علاوہ اور کوئی نہیں. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ڈگریاں جو ہیں وہ آپ کے جو اکیڈمک ایکسپینسز ہیں ان کی رسید دیں. It's just a piece of paper. اس سے زیادہ ان کی اہمیت نہیں ہے. کوئی اہمیت نہیں ہے. بس یہ بتا سکتی ہیں کہ ہاں بھائی بندے نے یہاں پہ اتنے پیسے لگائے تھے, یہاں پہ اتنے پیسے لگائے تھے, بس. سر ہمارے ان پاکستان کے ان حالات میں اگر ایسے ہی رہنے ہیں تو پھر سر یہی حل ہے, پھر یہی حل ہے. میں تو آپ مجھے بتا دیں ہمارے بڑے سے بڑے پولیٹیشینز کے نام لے لیں جو ابھی ایکٹیو ہیں. پولیٹیشینز کا نام نہیں میں لوں گا کیونکہ پولیٹیشینز کے اپنے بیٹے تو آلریڈی سارے باہر پڑ رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں جو ہمارے حکمران ہیں, حکمرانوں میں سے کوئی ایسا اٹھا کے مجھے بتائیں جس کی کوئی بڑی اعلیٰ لیول کی ایجوکیشن ہو. کیا پاکستان کے نوجوان کے پاس باہر کے کسی ملک میں جانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے؟ سر اگر انہی حالات رہنے ہیں, ہمارے پاکستان کے یہی حالات رہنے ہیں, ہم نے دوسرے ملکوں کا قرضئی بن کے رہنا ہے, ہم نے محتاج بن کے رہنا ہے اپنے حکمرانوں کا, ہمارے اداروں کا, تو پھر سر باہر کے ہی ملک ہمارے لیے پریورٹی ہیں, پھر وہی ہمارا حل ہے. پاکستان اور انڈیا کے اگر آپ ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں, ان دونوں ملکوں کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر نوجوان کو کیا کیا سہولیات دی جا رہی ہیں؟ انڈیا میں کیا دیا جا رہا ہے, پاکستان میں کیا دیا جا رہا ہے؟ پاکستان اور کیا کرے کہ انڈیا کے نوجوان کے برابر میں اپنے نوجوان کو تیار کر سکے؟ سر آپ کمپیریزن ہی غلط کر رہے ہیں. انڈیا پاکستان کا سر کمپیریزن ہی نہیں بنتا. سر حالات یہاں تک چلے گئے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن ہی نہیں ہے. کمپیریزن ہی نہیں سر بنتا. آپ سر اس وقت افغانستان سے کمپیریزن نہیں کر سکتے, بنگلہ دیش سے نہیں کر سکتے, نیپال سے نہیں کر سکتے, آپ انڈیا سے کمپیریزن کر رہے ہیں. سر ان کی جی ڈی پی چیک کریں, اب یو کے سے بھی زیادہ ہے ان کی جی ڈی پی.
اور سر ہماری ٹوٹل اتنی GDP نہیں ہے جتنی وہ اس وقت اپنے کشمیر کے اوپر ڈیولپمنٹ میں پیسہ لگا رہے ہیں. جی تو کشمیر کیسے نہیں انڈیا کا ہوگا بتائیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ انڈیا اس کے اوپر محنت کر رہا ہے؟ بالکل سر کر رہا ہے. ہم لوگوں نے باتیں جو کی ہیں وہ محنت کر رہے ہیں. تو کشمیر تو ہماری شارک ہے, ہم تو کشمیر نہیں دیں گے. یہی تو سر میں کہہ رہا ہوں, ہم نے صرف باتیں کی. شارک کے کٹنے پہ تو سر بکرا بھی پیر ہلا لیتا ہے, ہماری کٹ گئی. کیا ہلایا ہم نے؟ پاکستان ایسے کیا اقدام لے, کیسے کیا اقدامات کرے کہ جس سے کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کا پاکستان کے لوگوں کے اوپر اعتماد ہو اور وہ پاکستان کا ساتھ دیں اور پاکستان کے ساتھ رہنا پسند کریں. سر پاکستان پہلے اپنے لوگوں کا اعتماد تو لے لے, پھر کشمیر کے لوگوں کا اعتماد لینے چاہے. آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایک یہ ناظرین یہ ایک نوجوان جو ایک ابھرتا ہوا نوجوان ہے, یہ اس کے خیالات ہیں. آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنے دل کی بات بتا رہا ہے. وہ جو دیکھتا ہے, جو وہ سوچتا ہے, اس کے بارے میں بات کرتا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوان کے اس اعتماد کو بحال کریں, اپنے پاکستان کے اس نوجوان کے جذبات جو بھی ہیں اس کو سمجھیں اور ایسی پالیسیز بنائیں جس سے پاکستان کے نوجوان کا جو پاکستان کے اوپر ٹرسٹ ہے وہ بحال رہے. اور سر میں ایک اینڈنگ میں نوٹ دینا چاہوں گا کہ اگر ہم یہاں بات کرتے ہوئے مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بڑا خوش ہو رہے ہیں پاکستان کی نیگیٹو باتیں کر کے. دراصل یہ دل کی بھڑاس ہے, ہمارا دکھ ہے. شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہنسنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم ہنس کے ہی اپنے دکھ چھپا رہے ہیں, بس کوشش کر رہے ہیں. سو ہمارا کوئی نیگیٹیوٹی پھیلانے کا مقصد نہیں ہے. ہاں آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیکن کسی دلیل پہ ڈس ایگری کریں گے نا. میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے, پاکستان کے جو مقتدر اعلیٰ لوگ ہیں, وہ ان چیزوں کے اوپر آپ کا جو پیغام ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارے مقتدر حلقوں تک پہنچے گا. اور بہت دکھ بھی ہوا مجھے اس سارے آپ کے جذبات کو سن کے, لیکن کہیں پہ شاید ہمیں یہ سچ لگ رہا ہے. یہ سچ ہے جس کو ہم اپنی آنکھیں بند کر کے تو اس سے اپنے آپ کو اوجھل نہیں کر سکتے. لیکن امید ہے, مجھے بہت امید ہے, اور امید ہے انشاءاللہ آپ کو بھی یہ امید ہے کہ پاکستان کے نوجوان کا جو حکومت کے اوپر اعتماد ہے وہ بحال ہوگا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان کا مستقبل انشاءاللہ آنے والے کچھ عرصے میں ڈیفینیٹلی حکومت اس کے اوپر ایکشن لے گی, اس کے اوپر کام کر رہی ہے آلریڈی. اینڈ وی ول رائز اگین. وی ول رائز اگین انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اللہ حافظ. تو یہ تھی پاکستان کی عوام کی رائے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور مینشن کیجیے گا. ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کیجیے گا, لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.